نہیں پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائے، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، پلیز انکل بولو نا پاپا کو پلیز۔ 3 سال کی چھوٹی سی گلی اپنے پاپا کی ٹانگوں سے چمٹی ہوئی پلکنے لگی۔ ہیر اٹھو ہیر، نہیں میرے پاپا، ہیر اٹھ جاؤ میری جان۔ کسی نے پوری طاقت سے اس کے وجود کو جھنجھوڑا، جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا؟ پھر سے کوئی برا خواب دیکھا؟ ہانیہ نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے پوچھا، ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو چھننے لگی۔ کیا ہوا ہے تم دونوں کو؟ جلدی سے اٹھ کر فریش ہو جاؤ، پھر لڑکیوں کا رش زیادہ ہو جائے گا، جگہ نہیں ملے گی۔ لاریب جو ابھی ابھی شاور لے کر آ رہی تھی، ان دونوں کو ساتھ جڑے بیٹھے دیکھا تو بولنے لگی، میں ٹھیک ہوں ہانیہ، تم بھی ریڈی ہو جاؤ، پتہ ہے نا ہمارا فائنل سیمسٹر جا رہا ہے تو لاپرواہی بالکل بھی اچھی نہیں۔ ہیر نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اپنی دونوں بیسٹ فرینڈ کو نے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں پھر سے کوئی گندا خواب آیا ہے؟ لاریب نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، نہیں کچھ نہیں ہوا، اور یہ بیچاری والی شکل نہ بناؤ تم دونوں، قسم سے مجھے چڑ مچتی ہے۔ وہ ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولی، ساتھ ہی اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی، جبکہ وہ دونوں پیچھے سے منہ بسوڑ کر رہ گئی۔ تمہارے ایگزام کی کیسی تیاری ہے؟ ہیر نے ان دونوں کے ساتھ بس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے ہانیہ سے پوچھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے زہر لگتا ہے، لیکن تمہاری مدد سے اتنی تیاری تو ہو گئی ہے کہ پاس ہو جاؤں، ہانیہ نے نروس ہوتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس کے دل میں خواہش اٹھی وہ جا کر اس انسان کا قتل کر دے جس نے ریاضی جیسا منحوس سبجیکٹ بنایا تھا۔ یار سچی مجھے تو خود نہیں پتا میرا کیا ہوگا، اوپر سے آج اسائنمنٹ ملنے والا ہے۔ یا اللہ رحم کرنا مجھ پر، ہیر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا مذاق ہے، تیاری نہیں۔ تم جیسا بندہ سویا سویا سوال حل کر لے، اس لیے زیادہ ڈرامے بازی نہ کرو، لاریب ہیر کے سر پر کتاب مارتے ہوئے بولی، جس پر ہانیہ کھلکھلا کر ہنسی، جبکہ وہ اسے گھور کر رہ گئی کیونکہ یہ سچ تھا، ہیر کو یونی میں ریاض کی ملکہ کہا جاتا تھا، لیکن اسے میڈیا کی فیلڈ میں زیادہ دلچسپی تھی۔ وہ تینوں ہی اپنی پڑھائی کو لے کر بہت زیادہ سنجیدہ تھی کیونکہ اس سے ان دونوں کے خواب جڑے تھے۔ یونیورسٹی پہنچتے ہی ہانیہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گئی، جبکہ لاریب اور ہیر ایک ساتھ کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گئی۔ کیونکہ ان کا پہلا لیکچر شوزا سر کے ساتھ تھا جو بہت زیادہ سخت تھے، وہ اکثر ان لوگوں کو مختلف اسائنمنٹ پر بھیجتے تھے تاکہ وہ لوگ دماغی اور جسمانی طور پر ہمیشہ مضبوط اور چاق و چوبند رہے۔ اوکے کلاس، ٹوڈے اسائنمنٹ will consist of the outside world, something you have never done before۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ سب اسٹوڈنٹ کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، آپ لوگوں کو کچھ مخصوص شخصیات کے انٹرویو لینے ہوں گے، اور اس کا انٹرویو کیسا لینا ہے میں بھی بتا دیتا ہوں۔ تمام اسٹوڈنٹ دلچسپی سے سر کو دیکھنے لگے جو فائل لسٹ دیکھ رہے تھے، ساتھ آپس میں تبصرے کرنے لگے، جبکہ ہیر کے لب بھی خوشی سے مسکرانے لگے کیونکہ ہیر کو چیلنج بہت پسند تھے۔ اوکے سب خاموش، ان کی آواز کلاس میں گونجی تو سب کی چلتی زبان کو بریک لگ گیا۔ لاریب، جی سر۔ اپنے نام کی پکار پر وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی، میں تمہیں سعودی ایمبیسی بھیج رہا ہوں، تمہیں وہاں کے لوگوں سے جتنی ہو سکے اتنی انفارمیشن نکلوانی ہے، اور ہاں کچھ ایسی انفارمیشن لا کر دو جو کام کی ہو، نہ کہ ایسی جو پہلے سے ہی سب کو معلوم ہو۔ اوکے سر، وہ پرجوش لہجے میں بولی۔ عادل تم پاکستانی ایمبیسی میں جاؤ، اور علیجہ تم پی جی ہوٹل جانا ہے اور وہاں کے سبھی مینیجر کا انٹرویو لانا ہوگا۔ ایسے ہی ایک ایک کر کے سب کو سوجھا سر نے انٹرویو کے لیے اسائنمنٹ دے دیا، جس سے وہ سب مطمئن ہو گئے، جبکہ ہیر شدت سے اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ اب آخر میں ہیر، میری سب سے اسٹرانگ اور جدی اسٹوڈنٹ، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوئے کیونکہ ہیر نے ہمیشہ انہیں چیلنج کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اسے مشکل اسائنمنٹ دیتے آئے تھے جس میں وہ ہر بار کامیاب ہوئی تھی، اس لیے وہ شجاع سر کی پسندیدہ اسٹوڈنٹ تھی۔ کیا حال ہے؟ میں تمہیں ایک اور چیلنج کی طرف بھیجوں اور تمہارے پاس انکار کی آپشن ہی نہ ہو؟ گو ہیڈ سر، مجھے چیلنج سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ یہ مجھے مضبوط بناتے ہیں۔ ویسے بھی راستہ جتنا بھی مشکل ہوگا منزل اتنی ہی خوبصورت ہوگی۔ ویسے بھی سر آپ نے وہ تو سنا ہی ہوگا، ڈونٹ سے وائی می، جسٹ سے ٹرائی می۔ میری لائف کا بھی یہی فنڈا ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ اس پر پوری کلاس تالیاں بجاتے ہوئے مسکرانے لگی۔ یس گو ہیر اینڈ کل اٹ، ایک لڑکا لاسٹ ٹیبل پر چلانے لگا، جس پر پوری کلاس ہنس پڑی۔ اوکے پھر ہیر، سوجا سر پرسکون لہجے میں بولے، ساتھ ان کے لب ہلکے سے مسکرائے۔ ہیر کو ان کی یہ مسکراہٹ ایسی لگی جیسے وہ کوئی اسے بہت بری خبر سنانے لگے۔
ہیر، میں تمہیں سینٹرل جیل بھیج رہا ہوں جہاں سے تم دنیا کے سب سے خطرناک سیریل کلر برنارڈو کا انٹرویو لانا ہوگا۔ اس کے منہ سے الفاظ نکلتے ہی پوری کلاس میں گہری خاموشی چھا گئی۔ ہیر سمیت ہر ایک کے چہرے کی رنگت سرد پڑنے لگی اور سب کے دلوں کی دھڑکنیں گھب سے تیز ہوتی ہوئی آواز صاف سنائی دینے لگی۔ ہیر کو ایک دم سے کمرے میں ہوا کم محسوس ہونے لگی، کیونکہ وہ کوئی عام سیریل کلر نہیں تھا، وہ انسانی شکل میں درندہ تھا۔ ایسا درندہ جس کا ذکر مائیں رات کو اپنے بچوں کو سلاتے ہوئے کرتی تھی تاکہ وہ خوف سے سو جائے۔ کیا؟ لیکن سر، انکار کا کوئی آپشن نہیں ہے ہیر، وہ اس کے الفاظ درمیان میں کاٹتے ہوئے بولے۔ انہوں نے اپنی دھوج کلاس کی جانب کی۔ اپنی آئی ڈی، اسٹوڈنٹ پاس ساتھ میں لے کر جانا مت بھولنا، کیونکہ اس کے بغیر تم لوگوں کو انٹری نہیں ملے گی۔ یہ اسائنمنٹ تم سب کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ فائنل ہے۔ اگر تم لوگ یہ اسائنمنٹ کرنے میں ناکام رہے تو مجھے افسوس ہے، تم لوگ اپنی گریجویشن بھی مکمل کر پاؤ گے کیونکہ میں تمہیں فیل کر دوں گا۔ سجا سر کے الفاظ پر پوری کلاس میں ہلچل مچ گئی۔ ہیر، تم کیا کرو گی؟ تم کیا سوچ رہی ہو؟ لاریب نے پریشانی سے اس سے پوچھا۔ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ کیا تم نے سر کے الفاظ سنے؟ لاریب، مجھے ہر حال میں گریجویٹ ہونا ہے۔ تم تو جانتی ہو یہ پڑھائی ہم سب کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اٹس اے رسک یو آر ٹیکنگ ہیر، اے ڈیڈلی ون، وہ لفظ بھیجتے ہوئے بولی۔ میں جانتی ہوں، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے لیکن مجھے کرنا ہی ہوگا۔ ویسے بھی سینٹرل جیل کے انچارج میرے انکل ہیں، میں ان سے بھیک مانگ لوں گی۔ میں ان کے سامنے تب تک گڑ گڑاؤں گی جب تک وہ مجھے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دے دے۔ وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ یو آر مائی اسٹرانگ گرل، مجھے پتا ہے تم کر لو گی، لیکن پلیز اس کا انٹرویو لینے سے پہلے اس کے بارے میں انٹرنیٹ اور یہاں کے اسٹوڈنٹ سے مکمل انفارمیشن لینا تاکہ تمہیں تھوڑی مدد مل جائے۔ وہ اسے اپنی سینے سے لگاتی ہوئی بولی، جبکہ ہیر کا سوچ کر ہی سر چکرانے لگا۔ اس کا وجود ٹھنڈا پڑنے لگا کہ وہ دنیا کے سب سے خطرناک انسان کا انٹرویو لینے والی ہے۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد اس نے مختلف پروفیسر کے اسٹوڈنٹ سے برنارڈ کے بارے میں پوچھا، جن کے جواب کچھ یہ تھے کہ وہ 50 سال کا ہے، اس کے پاس دل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ لوگوں کو اسے مارتا ہے جیسے وہ انسان نہیں بلکہ بیماری ہو، وہ مافیا کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے۔ اگر انٹرویو لیتے ہوئے تم نے اس کے سامنے غلطی سے بھی اسمائل کی تو وہ تمہیں وہیں اسی جگہ قتل کر دے گا۔ وہ ڈیول ہے، بے حس ہے، بے رحم، سنگ دل، وہ ابھی 49 سال کا ہے، اگلے سال 50 کا ہو جائے گا، وغیرہ۔ ہیر کو باقی سب تو پتا تھا لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ 50 کا ہے۔ اف، اللہ جی بچا لینا، مجھے قسم سے ابھی نہیں مرنا، لسٹ دیکھتے ہوئے وہ خود سے بڑبڑائی۔ آج کا دن ہیر کو کسی قیامت کے دن سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے جینس کے ساتھ لانگ شرٹ پہنی، اوپر جیکٹ ڈالی اور بالوں کو پونی ٹیل کی شکل میں باندھا جس کی کچھ لٹ اس کے سفید اور گلابی گالوں پر گرنے لگی۔ اس نے جلدی سے نوٹ بک، ریکارڈنگ ٹیپ اور پینسل اپنے بیگ میں ڈالی۔ یار، مجھے یقین نہیں آ رہا تم برنارڈو کا انٹرویو کرنے جا رہی ہو، ہانیہ نے لب چباتے ہوئے کہا۔ یار بس دعا کر دینا زندہ لوٹ آؤں، وہ اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ گلے میں ڈالتی ہوئی بولی، ساتھ ایک نظر لاریب کو دیکھتے ہوئے جو شوز پہن رہی تھی۔ اوکے، ضرور دعا کروں گی، تم دونوں اپنا دھیان رکھنا، وہ ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ گڈ لک ہیر، لاریب نے اس کے گال کو چومتے ہوئے کہا۔ تھینکس، گڈ لک ٹو یو ٹو، وہ بھی اس کے گلے سے لگتے ہوئے بولی، اور پھر دونوں اپنی اپنی منزل کی جانب بڑھ گئی۔ اور آج یہ منزل کسی ایک کی دنیا میں تہلکہ مچانے والی تھی۔ سینٹرل جیل ایسی جیل ہے جہاں دنیا کے سب سے خطرناک ظالم اور بے حس قیدی ہوتے ہیں۔ ہیر نے اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لاتے ہوئے لوبی کی جانب قدم بڑھائے اور وہاں پہنچ کر اس نے اپنے انکل کو ملنے کی درخواست کی، جس کی وجہ سے وہ جلد ہی اپنے انکل کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اس بار تمہارے پروفیسر نے تمہیں کس اسائنمنٹ پر بھیجا ہے؟ تمہارے پاس اسٹوڈنٹ پاس ہے، مطلب کوئی اسائنمنٹ ہے؟ کہیں میرا انٹرویو تو نہیں لینے آئی؟ میرے کان کھلے ہیں، شروع کرو، وہ مسکراتے ہوئے بولے، جبکہ ہیر نروس ہوتے ہوئے اپنے لب چبانے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں سے شروع کرے۔ انہوں نے مجھے یہاں بھیجا ہے لیکن آپ کے لیے نہیں، تو پھر کس کے لیے؟ کسی قیدی کا انٹرویو لینا ہے؟ انہوں نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ جی، مجھے تمہیں اجازت تو نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن تم میری بھتیجی ہو، میں چاہتا ہوں تم اچھے مارکس حاصل کرو، اس لیے بتاؤ کس کا لینا انٹرویو؟
وہ تحمل سے پوچھنے لگے، برنارڈو کا؟ وہ بمشکل بول پائی، جس پر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیا؟ وہ کرسی سے اٹھ کر شوق سے چلائے، انکل آفتاب پلیز مجھے کرنے دے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، تم پاگل ہو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا تم بول کیا رہی ہو؟ جی انکل پلیز، آپ نے بولا تھا آپ چاہتے ہیں میرے مارکس ہائی ہو، پلیز مجھے یہ انٹرویو کرنے دے، وہ التجا بولی۔ ہاں لیکن جو میں نے کہا میں واپس لیتا ہوں، برنارڈو کا نہیں، بالکل نہیں، ناممکن، میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، مجھے کرنا ہی ہے، پلیز آئی ایم بیگنگ یو۔ میں نے کہا نہیں، وہ سختی سے بولے تو ہیرا کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ انکل اس کا مطلب میں اس سال گریجویٹ نہیں ہوں گی، پلیز کیا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ میں سچ بول رہی ہوں، میرا ڈپلومہ اس انٹرویو پر منحصر ہے۔ ہیر وہ بہت خطرناک ہے، پلیز آپ کے گارڈز میرے ساتھ ہوں۔ وہ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بولی۔ وہ لب بھیجتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگے، کچھ دیر بعد وہ اس کے سامنے ہار مان گئے۔ فائنل ٹونی، ٹیپو ابھی اندر آؤ، طیب صاحب کے بلانے پر دونوں گارڈز پورے اندر داخل ہو گئے۔ جی سر، برنارڈو کو جیل سے باہر نکالو، انہیں اس کا انٹرویو لینا ہے۔ ان کے الفاظ پر گارڈز کے چہرے پیلے سرد پڑ گئے۔ لیکن سر، جو میں نے کہا وہ کرو۔ ہاں، چینز ساتھ لازمی رکھنا، وہ ہدم لہجے میں بولے تو وہ دونوں سر ہلا کر وہاں سے نکلنے لگے۔ ایک منٹ، مجھے تم لوگوں کے ساتھ جانا ہے۔ ہیر بھی جلدی سے کھڑی ہو گئی، جس پر طیب صاحب نے اس کی طرف دیکھا۔ ایکچولی مجھے اس کی جیل بھی دیکھنی ہے، اپنے آرٹیکل میں اس کے بارے میں لکھنا ہے، ہچکچاتے ہوئے بولی۔ مجھے امید ہے تم جانتی ہو کہ تم کیا کر رہی ہو۔ وہ صرف اتنا ہی بولے تو ہیر ان گارڈز کے ساتھ اس ایریا کی طرف بڑھنے لگی جہاں جیلی موجود بھی تھے۔ جیسے جیسے وہ لوگ جیلوں کے قریب سے گزرنے لگے، وہاں موجود قیدی ان لوگوں کو دیکھ کر سیٹیاں بجاتے ہوئے کمنٹس پاس کرنے لگے۔ ہیر کو ان کی عجیب و غریب شکل دیکھ کر وحش ہونے لگی، ساتھ ہی گھبراہٹ سے اس کی ہتھیلیاں نم ہونے لگی۔ یہ لوگ ایسے دکھتے ہیں کہ ایک بار دیکھنے کے بعد ان کو دوبارہ دیکھنے کا دل نہیں کرتا۔ پتہ نہیں برنارڈو کتنا اگلی اور ناک دکھتا ہوگا، یا اللہ میں کیسے اس کے ساتھ بیٹھ کر انٹرویو لے پاؤں گی۔ وہ لمبا سانس کھینچتے ہوئے خود سے بڑبڑائی۔ تبھی وہ لوگ ایک لوہے کے بنے دروازے کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ اس میں چھوٹا سا سوراخ تھا۔ اسے دیکھتے ہی ہیر کے دل نے ایک بٹ مس کی۔ کیا یہی جیل ہے؟ اس کی جس پر سے محض سر ہلایا، ہیر کا پورا وجود خوف سے کپ کپایا۔ او میرے خدا، کا یہ اتنا زہریلا ہے کہ اس کو قید رکھنے کے لیے ایسی جیل بنائی گئی ہے؟ اندھیرے میں نہائی ہوئی لوہے کے دروازوں سے بنی جیل کو دیکھتے ہوئے خود سے بڑبڑائی۔ ہم دروازہ کھولنے لگے ہیں، خود کو ریلیکس کر لیں میم، ایک گارڈ اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ساتھ ہی اس نے دروازہ کھول دیا تو تینوں گارڈ نے اس ساتھ بیٹھے وجود پر اپنی بندوق دان دی، جبکہ ہیر سانس روکے وہیں کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ سامنے بیٹھا وہ ہیر کو کسی بھی اینگل سے 50 کا نہیں لگ رہا تھا۔ بے شک اس وقت وہ صرف اس کا سائڈ سے چہرہ دیکھ پا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا، اس کے بال ڈارک بلیک تھے۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی گردن پر ٹیٹو بنا ہوا ہے، کیونکہ وہاں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس سے وہ محض اندازہ ہی لگا سکتی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس وقت اس کی آنکھیں بند ہیں اور وہ کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا ہے۔ یہ تو کوئی نوجوان قیدی ہے، یہ شخص برنارڈو نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں، ہیر نے سوچتے ہوئے گارڈ کے کندھے پر انگلی رکھ کر اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ میں نے کہا تھا مجھے برنارڈو کا انٹرویو لینا ہے، شاید آپ مجھے غلط جگہ لے آئے۔ جب گارڈز نے اس کی جانب پلٹ کر دیکھا تو وہ دھیرے سے بولے، جی میم میں جانتا ہوں یہ وہی ہے۔ بہت شدید حیرت سے اس کے منہ سے یہ اف نکلا، جبکہ اس کی آنکھیں پھیلی۔ اسے سمجھ نہیں آیا مزید وہ کیا کہے۔ برنارڈو کھڑے ہو جاؤ اور آہستہ آہستہ اپنے قدم ہم جانب، ذرا سی بھی چالاکی کرنے کی کوشش نہ کرنا، گارڈ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ باقی دو گارڈ بغیر پلک جھپکے اس پر بندوق کا نشانہ باندھے ہوئے تھے۔ اس نے کھڑے ہو کر اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھانے شروع کیے۔ اس کی کلائیوں اور پیروں میں زنجیر بندھی ہوئی تھی۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچا تو اس کے چہرے پر روشنی پڑی۔ وہاں کھڑی ہیر نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو اس کا منہ بے یقینی سے کھل گیا۔ او مائی گاڈ، ہی از ہینڈسم۔ او خدایا، یہ کبھی بھی 50 کا نہیں ہو سکتا، کیا یہ کسی قسم کا مذاق ہے؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی، جس کے ریڈ لب
جو ہلکی ہلکی بلیک رنگت ظاہر کر رہے تھے۔ شاید اس کی وجہ اس کا کثرت سے اسموکنگ کرنا تھا، اور سب سے زیادہ جان لیوا اس کی آنکھیں جو گولڈن بلوئش تھی۔ وہ کہیں سے بھی قیدی نہیں لگ رہا تھا سوائے جو اس نے یونیفارم پہنا ہوا تھا۔ وہ تھوڑا میلا ہو چکا تھا اور اس کی داڑھی تھوڑی بڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ جیل سے باہر نکلا، 3 مزید گارڈ نے آ کر اس کے سر پر ہونف سے اپنی بندوق تان دی۔ نہ جانے وہ کیا کر گزرے، اور وہاں کھڑے آفیسر نے آگے بڑھ کر ایک اور جنجیر اس کے ہاتھ اور ٹانگوں میں ڈال دی۔ ہیر اسے محسوس ہوا روم کی جانب جاتے ہوئے حیرت، شوق اور خوف سے دیکھنے لگی۔ جس روم میں ہیر کو برنارڈو کا انٹرویو لینا تھا وہ ڈارک تھا، جس میں صرف ایک ٹیبل موجود تھی اور اس کے اندرا پر 2 کرسیاں، جبکہ ٹیبل کے اوپر ایک لیمپ پڑا ہوا تھا جس کا رخ برنارڈو کی جانب تھا جو کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ ہیر نے گارڈ سے پوچھا کہ اس کا رخ برنارڈو کی جانب کیوں کیا، جس پر اسے جواب دیا کہ یہ برنارڈو کی آنکھ کی روشنی کو بلر کر رکھے گا اور پھر تمہارا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا، جبکہ دوسری طرف تم آرام سے اس کے ایکسپریشن پڑھ سکتی ہو۔ جس پر وہ سمجھتے ہوئے مہک سر ہلا گئی۔ ہیر نے بھی ٹونی اور ٹیپو سے التجا کی کہ وہ لوگ روم کے دروازے سے باہر کھڑے ہو جائے تاکہ وہ آرام سے اکیلے انٹرویو لے سکے۔ پہلے تو وہ نہیں مانے، مگر مسلسل اس کے کہنے پر وہ لوگ اسے وارن کر کے کہ اپنا خیال رکھنا، اور پھر باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ جب وہ اکیلی رہ گئی تو اس نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری اور پھر کرسی پر بیٹھ گئی۔ لیمپ کی روشنی مسلسل اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، لیکن ہیر کے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اس پر کچھ اثر نہیں کر رہی تھی، کیونکہ وہ بغیر پل کے جھپکے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جس پر اس کے دل میں خوف کی لہر دوڑی۔ کیسے ہوں آپ؟ کپ کپاتے لبوں سے بامشکل بول پائی، مگر سامنے کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں آیا، نہ ہی اس نے کوئی ایموشن ظاہر کیا۔ وہ بغیر کوئی حرکت کی صرف اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، جس پر وہ اپنی آنکھیں ٹیبل کی جانب جھکا گئی اور ڈر سے اپنی انگلیاں مسلنے لگی، مگر ہمت کر کے واپس سے بولی، اوکے، میرا نام ہیر ہے، میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں اور میں یہاں آپ کا انٹرویو لینے آئی ہوں۔ اس نے نظر اٹھا کر واپس اس کی جانب دیکھا، مگر اس کے وجود میں ذرا بھی ہلچل نہیں ہوئی۔ اس کی خاموشی سے ہیر کو وحشت ہونے لگی اور خوف کنڈلی مار کر اس کے دل میں بیٹھ گیا کہ کہیں اس نے اپنا نام بتا کر غلطی تو نہیں کر دی۔ میں نے سنا ہے تم اٹلی سے ہو، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے اپنی آواز کو مضبوط رکھتے ہوئے پوچھا، مگر اس کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو اس کی ہتھیلیاں نم ہونے لگی۔ وہاں ایک ٹیچر ہونے کے باوجود اسے گھٹن محسوس ہونے لگی۔ مسٹر برنارڈو، آپ کو پتہ ہے نا، یہ انٹرویو ہے اور انٹرویو تبھی ہو سکتا ہے جب دونوں لوگ بولے، صرف ایک کے بولنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ خود کو کمپوز کر کے چڑھتے ہوئے بولی، جس پر اس نے آئی برو اچکا کر اس کی جانب دیکھا۔ ہیر نے گھبراہٹ سے تھوک نگلا۔ ابھی وہ اسے سوری بولنے ہی لگی تھی کہ اس نے برنارڈو کے چہرے پر ہلکی سی مساس مسکراہٹ کھیلتی دیکھی۔ اف، ہی از ہاٹ ایز ہیل۔ اوہ میرے خدایا، میں کیا بکواس سوچ رہی ہوں۔ فوکس ہیر، فوکس۔ تمہیں یہ جو ہوٹ لگ رہا ہے، تمہیں یہاں ہی قتل کر کے زمین میں گاڑ دے گا اور کسی کو کانو کان بھی خبر نہیں ہوگی۔ میں آنکھیں بند کر کے خود سے بڑبڑائی۔ تبھی اس نے آنکھیں کھولی تو اسے ٹیبل کی جانب جھکتے پایا۔ اس نے اپنا زنجیر والا ہاتھ ٹیبل کے اوپر رکھا تو ہونف سے کرسی کی پش کے ساتھ لگ گیا۔ یا اللہ، اس کا ارادہ کہیں مجھے سچ مچ قتل کرنے کا تو نہیں ہے؟ ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ اگر اس نے میری جانب تھوڑا سا بھی قدم بڑھایا تو میں چیخ کر گارڈز کو اکٹھا کر لوں گی۔ میں اٹالین ہوں۔ جو چلانے کا سوچ رہی تھی، اس کی گہری آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اوکے، وہ سنبھلتے ہوئے بولی، ساتھ اپنے بیگ سے نوٹ بک نکالنے لگی۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ 25 سال۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہیر نے حیرانگی سے پوچھا۔ جب سامنے سے کوئی مزید جواب نہیں آیا تو واپس سے نروس ہونے لگی۔ اوکے، 25 سال۔ تم اپنی زندگی میں پہلی بار کب گرفتار ہوئے تھے؟ اس نے مضبوط لہجے میں پوچھا۔ 13 سال کی عمر میں، اس نے سکون بھرے جواب میں۔ ہیر نے اپنا تھوک نگلا۔ کس جرم میں؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھنے لگی۔ کچھ خاص نہیں تھا، وہ خطرناک حد تک پرسکون لہجے میں بولا۔ پھر بھی کیا تھا؟ میں نے صرف ایک خاندان کا دنیا سے نام و نشان مٹا دیا تھا، سمپل
اوہ مائی گاڈ، یہ اس کا کچھ خاص نہیں ہے؟ ہیر پڑی ہوئی آنکھوں سے سامنے بیٹھے وجود کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ تم یہاں کیسے آئے؟ ہیلی کاپٹر سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ؟ وہ اس کے چہرے کو اپنی پرتپش نگاہوں کے ہزار میں لیتے ہوئے بولا، جہاں ہیر کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ تم کیسے پکڑے گئے تھے؟ 13 سال کی عمر میں نے اپنی گرل فرینڈ کا قتل کیا تھا۔ اس کی بات پر ہیر نے اسے اس نگاہوں سے دیکھا جیسے وہ پاگل واگل ہو۔ اس کی آنکھوں میں ابھرتی چنگاریاں دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ وہ اپنے ڈر کو دباتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کیونکہ اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور مجھے دھوکے سے شدید نفرت ہے۔ اس لڑکی کی کیا عمر تھی؟ وہ شوق کی حالت میں پوچھنے لگی۔ 20 سال۔ 20؟ وہ سر تھام کر بیٹھ گئی اور اس عجیب و غریب انفارمیشن کو نوٹ کرنے لگی۔ تم بہت زیادہ بیوقوف ہو۔ اس کی آواز ہیر کے کانوں میں ٹکرائی تو وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے اس سے پوچھا۔ کیا میں تمہیں 25 کا لگتا ہوں؟ ہاں بالکل۔ میں 30 سال کا ہوں۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی کیونکہ وہ کہیں سے بھی 30 کا نہیں لگ رہا تھا۔ کیا مسٹر برنارڈو؟ میں 30 کا ہوں، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ اوکے، وہ کنفیوز ہوتے ہوئے بولی۔ تم ابھی بھی بیوقوف ہو کیا؟ پھر غصے سے گھورتے ہوئے بولی۔ تم آرام سے لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہو۔ تمہیں کوئی بھی آسانی سے اپنے جھوٹوں میں پھنسا سکتا ہے، پور گرل۔ وہ اپنی پرتپش نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ آنکھ اچکاتے ہوئے بولی۔ میں 25 سال کا ہوں۔ واٹ؟ تم مجھے کنفیوز کر رہے ہو۔ ہیر کی بات پر وہ تھوڑا سا آگے کو جھکا اور اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر آگ تھی، ہیر کا ایک پل کو پورا وجود کپ کپایا۔ میں ہمیشہ پہلے اپنے شکار کو کنفیوز کرتا ہوں، پھر اسے ایسے مارتا ہوں کہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتا آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ چمکتی آنکھوں سے بولا، جبکہ ہیر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اوہ مائی گاڈ، اس کا مطلب ہے کہ اس کا اگلا شکار میں ہوں۔ وہ پینسل کو سختی سے اپنے ہاتھوں میں دباتے ہوئے خود سے بڑبڑائی۔ مجھے سکون ملتا ہے جب لوگوں کی آنکھوں میں خوف ہوتا ہے، وہ طنزیہ لہجے میں بولا تو ہیر جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ نہیں، مجھے تو ڈر نہیں لگ رہا، اس نے مضبوط لہجے میں کہنا چاہا مگر اس کے باوجود اس کی زبان لڑکھڑائی۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو لائی، بی کیئرفل۔ اس نے سرگوشی نما اسے وارن کیا، جس سے وہ بوکھلا کر کرسی سے اٹھی اور لرزتے ہاتھوں سے اپنی چیزیں سمیٹ کر بیگ میں ڈالنے لگی۔ کیا تم جا رہی ہو؟ ہاں، وہ بمشکل بول پائی۔ تم نے سارے سوال پوچھ لیے؟ نہیں، اور نہ ہی مجھے پوچھنے ہیں۔ بھاڑ میں جائے انٹرویو، بھاڑ میں جائے سب کچھ۔ مجھے میری زندگی پیاری ہے۔ وہ بغیر پیچھے دیکھے 120 کی اسپیڈ میں بھاگی۔